توکل اور اس کے علاوہ جتنی خوبیاں ہیں، جو فضائل ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کریں. جو نفسانی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو دور کریں تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء کرام کا فیض حاصل ہو، تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے 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 ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں. اصل میں تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا. شیوخ کو، مشائخ کو ان کے قریب اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ مشائخ ہمیں رسول اللہ کے قریب کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو یہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنے مشائخ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں گے اور ان کے طریقہ کار پر فوکس کر کے چلیں گے. فوکسڈ انداز میں اس پہ چلنا ہے. خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمہ اللہ، جس طرح ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں زبان سے، تو ایسے ہی جو ان کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر بھی عمل کریں اور یہ کوشش کریں کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے. تو ہم بھی وہ طریقہ اختیار کریں. وہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ حضرت خضر سے کیسے ملاقات ہو. تو انہوں نے آگے سے جواب میں فرمایا کہ چھوٹے لوگ چھوٹی سوچ. یہ پوچھا ہوتا خضر بنتے کیسے ہیں، یہ پوچھا ہوتا خضر بنتے کیسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں تو وہ پھر اللہ والوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے طرز پر عمل کرتے ہیں، ان کے طرز پر چلتے ہیں تاکہ وہ بھی ان کے فیض سے کچھ بن جائیں. اور جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ بیٹھ کے پھر یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کان آبی کان آبی. وہ عربی شاعر کہتا ہے نا، لیس الفتا من یقول کان آبی، الفتا من یقول ہا انا ذا. کا مرد وہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے میرا باپ پیسہ تھا، میرا باپ پیسہ تھا، میرا باپ پیسہ تھا. مرد وہ ہے جو کہتا ہے میں ایسے ہوں. اس کے اپنے پٹھوں میں جان ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. وہ پیچھے اپنے پرکھوں کو نہیں پیش کرتا کہ وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے، بلکہ اسے اپنے آپ کو بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. خود ہی اس کو دیکھ کر خود اس کا اپنا نام اپنا اس کا کافی ہوتا ہے. تو اس لیے خود کوشش کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے. ہم نے اس صف سے، جس صف میں ہم ہیں اب، اگر وہ بروں کی صف ہے تو ہم نے اس سے باہر نکلنا ہے، اور اگر وہ اچھوں کی صف ہے تو ہم نے اس سے اگلی صف میں جانا ہے. خوب سے خوب تر کی جستجو کرنی ہے، اس سے اگلی، اس سے اگلی، اس سے اگلی، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں. نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے نا. نبوت اور رسالت کے سوا باقی سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں قبل قیامت تک. قیامت کے قریب قریب بند ہوں گے جب سارے مسلمان اٹھ جائیں گے، ورنہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، علمی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی. اب یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میرٹ پر پورا اتر جائیں اور آپ بھی اس مرتبے کے حامل بن جائیں. ہم میرٹ پہ نہیں اترتے، اس لیے اس مرتبے تک نہیں پہنچتے. ہم اس کے لیے محنت کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، محنت بھی کریں تو اس مرتبے تک اللہ ہمیں بھی پہنچا دے گا. وہ سرکار عیسیٰ تو سامنے فرمایا حدیث مبارک ہے، میری امت کی مثال بارش کی مثال ہے، نہیں پتہ چلتا کہ اس کا اول خیر ہے کہ آخر خیر ہے. یعنی ہر زمانے میں، شروع سے لے کر قیامت تک، ہر زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک افراد سرکار کی امت میں آتے رہیں گے، علمی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. علم کے شاہ سوار بھی آتے رہیں گے اور روحانیت کے شاہ سوار بھی آتے رہیں گے. سرکار کی امت یہ بانجھ نہیں ہے. ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ آج ہمیں وہ نظر نہیں آتا، وہ پیچھے والوں سے تقابل کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم اس درجے کا ہو ہی نہیں، یا کوئی روحانی طور پر اس درجے کا ہو ہی نہیں. ہیں تو دنیا کا نظام چل رہا ہے اور سرکار کی امت ہے، بانجھ نہ ہوئی ہے نہ آگے ہوگی. اسی طرح ایک سے بڑھ کے ایک آتے رہیں گے. آپ دیکھیں نا خواجہ صاحب 6 صدی ہجری میں، اور ان سے پہلے والے جو ہے اپنے زمانے کا نقشہ کیسے کھینچتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ نے جو نقشے کھینچے ہیں پڑے، ایسے لگتا ہے ہمارے آج کے دور کے حالات بیان کر رہے ہیں 5ویں صدی ہجری میں. لیکن ان کے وہ نقشہ کھینچنے کے باوجود اسی صدی میں غوث پاک بھی آ گئے، اس کے بعد اس سے اگلی صدی میں خواجہ صاحب بھی آ گئے. تو ان کے بعد بھی ایک سے بڑھ کے ایک آتے رہے. اور ابھی ہمارے قریب ابھی ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے تھے. جو اعلیٰ حضرت کا میں نے ایسا ذکر کیا، کہا میں نے ہندیہ والے جو ہے اعلیٰ حضرت سے پہلے کے تھے جن کی میں بات کر رہا تھا، تو ان کے بعد اعلیٰ حضرت آ کر کیسا انہیں رنگ جمایا اپنا. تو سرکار کی امت میں خیر ایک سے بڑھ کے ایک ہیرے آتے رہیں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار پہ خاص فضل فرمایا اپنا. بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار بھی ان کے اندر ہو جائے. ہم ایسے بنیں کہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام ہمیں دیکھیں تو ان کی مبارک آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور بروز حشر ہمارے آقا کے سامنے جب ہم شفاعت کے لیے جائیں تو ہمارے آقا و مولا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے فخر کریں کہ یہ میرے امت ہیں، ایسے میرے امت ہیں، ایسے اعمال لے کر آئے ہیں، یہ نیکیاں لے کر آئے ہیں. تو ہم ایسا بنیں. لیکن ہم نے تو ایسا لگتا ہے کہ سوچ رکھا ہے کہ نہیں، ہم نے تو بس گناہ ہی لے کر جانے ہیں.
ہم نے گناہوں کا انبار اکٹھا کر رکھا ہے اور پھر اسی پہ ہم شعر و شاعری بھی کرتے رہتے ہیں. بھائی دیکھیں جن بزرگوں نے یہ اشعار کہے ہیں نا وہ خود نیکوکار تھے اور ایسے نیکوکار تھے کہ اپنے اپنے دور میں نیکوکاروں کے سردار محسوس ہوتے ہیں. ایسے نیکوکار تھے اور وہ اپنے آپ کو تواضعاً انکساراً یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہگار. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو شناخواں بھائی ہیں انہوں نے اس کو وہ بنا لیا ہے کہ ایک آڑ بنا لیا ہے. وہ یہی اشعار پڑھ پڑھ کے نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو عمل کرنے دیتے ہیں، نہ دوسروں کو عمل کا ذہن دیتے ہیں. ایک ہمارے شناخواں بھائی، دوسرے ہمارے قوال بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دین کی ترجیحات سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اللہ ہمیں حسن علم عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسن عمل عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسن اعتقاد عطا فرمائے، اللہ ہمیں تقوی پرہیزگاری سے آراستہ فرمائے. اللہ ہمارے قلوب کو اپنے پاک کلام کے نور سے منور فرمائے. اللہ ہمارے قلوب کو اپنے ذکر کے نور سے منور فرمائے اور اللہ ہمارے قلوب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نوری جلووں سے جگمگا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ خواجگاں کے درجات کو اور بلند فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہمیں حظ وافر عطا فرمائے اور ان کے مدار فائز الانوار پہ رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے.